ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خلا کی کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اسی طریقے سے خلا کی کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ رب ہے اس چیز کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ اب دیکھیں گے رحمت کیا ہے۔ رحمت کہتے ہیں مہربانی کرنے والے، مطلب کسی کے اوپر مہربانی کرنا۔ جو رحمت کرے گا، جو مہربانی کرے گا وہ رحمت ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ رحمت، شمس الضحیٰ بدر الدجا، صدر العلا نور الہدا کہف البرا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر مہربان ہیں، سب پر مہربانی کرتے ہیں۔ کوئی بھی مصطفیٰ کو کہیں سے بھی پکارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہربان ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس امت کے لیے نہیں، صرف اس امت کے لیے نہیں، ہر امت کے لیے میرے آقا رحمت ہے، ہر جہان کے لیے رحمت ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہر مخلوق کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ اور رحمت بھی ہے تو کوئی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ ہر گھڑی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراضات کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد نہیں فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اسی آیت کے ذریعے سارے ڈاؤٹ کلیئر کر دوں گا، سارے ڈاؤٹ کلیئر کر دوں گا۔ تو دیکھیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور رحمت ہے، حضور مہربانی کرتے ہیں۔ اور مہربانی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس پر مہربانی کر رہا ہے مہربانی کرنے والا عمر میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، کیونکہ حضور ہر آن کے لیے، ہر لمحہ کے لیے، ہر سیکنڈ کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت اور مہربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عمر میں اس سے بڑا ہو جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، اگر میں کہوں کہ میں اپنے والد پر مہربان ہوں، میں اپنے والد پر مہربانی کرتا ہوں، تو آپ کہیں گے مولانا آپ اپنے والد پر مہربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سے پہلے آپ کے والد پیدا ہوئے اور ان کی زندگی کس طریقے سے گزری آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ ان کے اوپر مہربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے والد مجھ پر مہربان ہیں، میرے والد مجھ پر مہربانی کرتے ہیں، تو یہ بات حق ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے اور انہوں نے مجھے میری پرورش کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرا بچپن کس طریقے سے گزرا ہے۔ تو میرے والد میرے لیے ہر لمحے کے لیے، ہر سیکنڈ کے لیے مجھ پر مہربانی کر سکتے ہیں۔ جب بھی میں ان کو پکاروں گا وہ میری مدد کریں گے، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مہربانی کرنے کے لیے عمر میں بڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر میں بڑا نہیں ہوگا تو مہربانی نہیں کر سکتا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ میرے آقا کی تخلیق سب سے پہلے نہیں ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں، تو مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر تم یہی مانتے ہو کہ 1400 سال پہلے
مصطفیٰ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو کیا مصطفیٰ سے جو پہلے انبیاء تھے، جو مصطفیٰ سے پہلے مخلوق تھی، کیا مصطفیٰ اس مخلوق کے لیے رحمت نہیں تھے؟ کیا مصطفیٰ ان مخلوق کے لیے مہربان نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ مصطفیٰ کی پیدائش سے پہلے، مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے مخلوق تھی، مصطفیٰ کی پیدائش سے پہلے مخلوق تھی، مصطفیٰ کی پیدائش سے پہلے سارے نبی تھے۔ تو اللہ کا نبی، میرا پیارا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی رحمت تھے، ان لوگوں کے لیے بھی مہربان تھے۔ تو ماننا پڑے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق ہیں، تخلیق مصطفیٰ سب سے پہلے ہوئی ہے۔ اب مصطفیٰ کی عمر کتنی ہے؟ تو پوچھتا ہے مصطفیٰ کب پیدا ہوئے؟ تو سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حجاب میں سے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا، ایک نور چمکتا تھا، اور یا رسول اللہ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، ایک مرتبہ دمکتا تھا۔ یا رسول اللہ اس ستارے کو جبرائیل نے 73,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبرائیل، اے جبرائیل، خدا کی عزت کی قسم، جو ستارہ تم نے 73,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ نور مصطفیٰ ہے، وہ ستارہ نور مصطفیٰ ہے۔ تو ماننا پڑے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی، کیونکہ اگر عمر میں بڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے نہیں ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ماننا پڑے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تمام جہان سے پہلے ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ضرور سارے انبیاء کے بعد ہوئی، ولادت ضرور سارے انبیاء کے بعد ہوئی، مگر تخلیق مصطفیٰ سب سے پہلے ہوئی، کیونکہ مہربان ہیں۔ اب دیکھیں، کسی کے اوپر مہربانی کرنے کے لیے، کسی کے اوپر مہربانی کرنے کے لیے صرف عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، مہربانی کرنے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ مہربانی ہم جس پر کر رہے ہیں جب تک وہ زندہ رہے خود کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر میں کسی پر مہربان ہوں، اگر میں کسی پر مہربانی کرتا ہوں اور اگر میں مر جاؤں اور وہ زندہ ہے تو میں مرنے کے بعد میں اس پر مہربانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس پر میں مہربانی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب حضور مہربان ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ آج جو کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور زندہ نہیں ہیں، حضور موجود نہیں ہیں، ارے ہم یہ کہتے ہیں ارے تو زندہ ہے نا، ابھی کائنات زندہ ہے، تو اگر کائنات زندہ ہے تو آمینہ کا لال بھی زندہ ہے، کیونکہ میرے آقا مسلمانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ہر آن کے لیے، ہر لمحے کے لیے، ہر سیکنڈ کے لیے رحمت ہے۔ تو جب تک کائنات زندہ ہے مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ تو کہتا ہے مجھے آمینہ کا لال نظر نہیں آتا، مجھے محمد الرسول اللہ نظر نہیں آتے، خدا کی قسم اپنے دل سے مصطفیٰ کا حسد نکال دے، تجھے بھی مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا، اور جب تیرے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی پھر تو مصطفیٰ پر اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ تو یہی کہے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو اللہ کا نبی زندہ ہے، کیونکہ مہربان ہے، اور مہربانی کرنے کے لیے جس پر ہم مہربانی کر رہے ہیں اگر وہ زندہ ہے تو جو مہربانی کر رہا ہے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر جو مہربانی کر رہا ہے اگر وہ زندہ نہیں ہوگا تو وہ جس پر مہربانی کر رہا ہے اس پر مہربانی کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، گلائے، سڑائے، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں، زندہ، اور انہیں قبر کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں قبر کے اندر روٹی دی جاتی ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ تو میرے آقا کے دیوانوں اسی آیت سے پتا چل گیا کہ حضور مہربان ہیں اور حضور مہربانی کرتے ہیں، تو جب تک کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے میرے مصطفیٰ ہم سے قریب بھی ہیں اور مصطفیٰ مدد بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ زندہ بھی ہیں۔ اب دیکھیں مہربانی کرنے کے لیے فقط زندہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، فقط زندہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں زندہ ہوں اور جس پر میں مہربانی کر رہا ہوں وہ کہیں دور ہے، دوسرے ملک میں ہے، تو میں اس پر مہربانی کیسے کروں گا؟ تو مہربانی کرنے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، مہربانی کرنے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم قریب نہیں ہوں گے تو مہربانی کیسے کریں گے؟ اب میرے اللہ تعالیٰ، اب میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بے شک نبی مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت عاشقوں کے قریب رہتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حاضر ہیں، کیونکہ اگر آقا حاضر نہیں ہوں گے تو آقا مہربانی کیسے کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہر آن کے لیے، ہر لمحے کے لیے، ہر سیکنڈ کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحے کے لیے، ہر سیکنڈ کے لیے جب بھی اگر کوئی مصطفیٰ کو مصطفیٰ سے مہربانی کروانا چاہے تو مصطفیٰ اس پر مہربان ہے، مصطفیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر آقا حاضر نہیں ہوں گے تو آقا مدد کیسے کریں گے؟ تو آقا حاضر بھی ہیں اور آقا مومنوں کے قریب رہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب ہیں، یہ عاشقوں کی صدا ہے اور ہر عاشق اس کو بیان کرتا ہے، اور ہر عاشق کا یہ عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام، کوئی بھی مصطفیٰ کو کہیں سے بھی پکارے، پوری دنیا میں کسی جگہ سے پکارے، چاہے ہندوستان سے پکارے، چاہے پاکستان سے پکارے، چاہے ترکستان سے پکارے، چاہے انگلستان سے پکارے، پوری دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی خطے سے اگر عاشق مصطفیٰ کو پکارتا ہے تو یہ غداروں کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ نہیں سنتے ہیں، وفادار کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ حاضر بھی ہیں اور ناصر بھی ہیں، مصطفیٰ حاضر بھی ہیں اور ناصر بھی ہیں۔ اور ناصر کیسے ہیں مصطفیٰ؟ کیونکہ دیکھیں اگر جس پر میں مہربانی کر رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر ہم کسی پر مہربانی کریں اور اگر جو اس کی تکلیف ہے، اس کی جو مصیبت ہے، اگر اس کی مصیبتوں کے بارے میں، اس کی تکلیف کے بارے میں اگر ہمیں علم ہی نہیں ہے، اگر ہم اس کی تکلیف کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو اس پر مہربان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر ہم مہربان کیسے ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے؟ تو ماننا پڑے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو دیکھتے بھی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دیکھتے ہیں کہ آقا کا کوئی عاشق کہاں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میلاد پڑھ رہا ہے، آقا کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے، آقا پر درود پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظر ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا رحمت ہے، میرے آقا مہربانی کرتے ہیں، اور اگر میرے آقا ناظر نہیں ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتا چلے گا کہ آقا کا امتی، آقا کا عاشق پریشانی میں ہے، آقا کا عاشق مصیبتوں میں مبتلا ہے؟ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کوئی بھی دنیا میں رہ کر کتنی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو، اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو مدینے والا دیکھتا بھی ہے اور اس کی پریشانی کو دور بھی کرتا ہے، کیونکہ میرے آقا ناظر بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور
مہربانی کرنے کے لیے فقط حاضر و ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے، مہربانی کرنے کے لیے علم ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں مگر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی پریشانی کیا ہے، اس کی مصیبت کیا ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کیسے کریں گے؟ تو اس بات سے یہ پتہ چل گیا حضور رحمت ہے، حضور مہربانی کرتے ہیں، تو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں علم بھی ہے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پریشانی کا، اس کی مصیبت کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خلاق کائنات کو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا کسی کو غیب کی خبریں نہیں عطا کرتا مگر سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو جنہیں وہ چن لیتا ہے، جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے، اسے غیب کی خبریں عطا کر دیتا ہے۔ تو مصطفیٰ کو پسند تو تو کو جا، مصطفیٰ کا تو اللہ تعالیٰ خود پسند فرماتا ہے، اور مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے تو ماننا پڑے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو حضور رحمت ہے اور حضور مہربانی کرتے ہیں، تو اس بات سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بھی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر بھی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظر بھی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد بھی فرماتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں ذرے ذرے کا علم بھی ہے، ذرے ذرے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں علم بھی ہے۔ آج کچھ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھیں گے؟ ذات مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ ارے حقیقت مصطفیٰ، حقیقت محمدی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا مصطفیٰ کی جو حقیقت ہے، حقیقت مصطفیٰ آدم نہیں پہچان سکتے، حقیقت مصطفیٰ حضرت نوح نہیں پہچان سکتے، حقیقت مصطفیٰ حضرت عیسیٰ نہیں پہچان سکتے، حقیقت مصطفیٰ تمام نبی نہیں پہچان سکتے، حقیقت مصطفیٰ تمام صحابہ نہیں پہچان سکتے۔ تو آج کا 2 ٹکے کا ملا حقیقت مصطفیٰ کو کیا پہچانے گا؟ جو مصطفیٰ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے علم کے اوپر اعتراض کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی خلقت کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ ارے جس کی حقیقت کو انبیاء نہ پہچان سکتے ہو تو اس کے حقیقت کو تم کیا پہچانو گے؟ آج بھی وقت ہے، مصطفیٰ پر اعتراض مت کرو، مصطفیٰ کا ذکر کرو، مصطفیٰ کی شان بیان کرو، مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو، مصطفیٰ کا تذکرہ بیان کرو، اور سب مل کر کہو یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔